عزیز مومنین، آج ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کے عید ظہور مناتے ہیں، جسے ہم لوگ اپیفنی کا نام دیتے ہیں۔ اس عید کو زیادہ تر یاد کیا جاتا ہے کہ جس میں مجوسی خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اسی عید کو یاد کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف چرچز کے اندر بڑے دھوم دھام کے ساتھ آج اونٹ بھی لائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ویسے مجوسیوں کا گیٹ اپ کر کے ڈرامائی انداز میں گرجا گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تاکہ اس واقعے کو جو 2024 سال پہلے ہوا تھا اس کو پھر سے دہرایا جا سکے۔ اور اس واقعے کے اندر جو اہمیت ہے اور اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجوسی یہودی نہیں تھے بلکہ غیر قوم سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو گویا آج کی یہ عید جو ہے یہ غیر قوموں پر خداوند یسوع مسیح کے ظہور کی عید ہے۔ آپ اس سے پہلے کے واقعات جو چرنی کے اندر ہوئے، چرنی کی جانب اشارہ جو پیش کیا گیا، وہ سب کا سب یہودیوں کے لیے تھا۔ اگر چرواہوں کی بات کریں تو چرواہے بھی یہودی تھے، انہیں فرشتوں نے پیغام دیا اور وہ اس نشانی کو ڈھونڈتے ہوئے خداوند یسوع مسیح تک پہنچے۔ اگر اس چرنی کے منظر کے اندر فرشتوں کا آپ لوگ تعلق دیکھیں تو فرشتے بھی یہ الہیاتی طور پہ خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پھیلانے کے لیے کردار ادا کرنے والے تھے، اور یہ اس خوشخبری کو پھیلا رہے تھے۔ لیکن یہ مجوسی واحد تھے جو نہ فرشتوں کے پیغام کے وسیلہ سے آئے، نہ یہ کسی اور طریقے سے، بلکہ کائناتی قدرت کا جو کام تھا، قدرت کے وسیلہ سے یہ اس جگہ پر پہنچے ہیں۔ اور ان مجوسیوں کی اہمیت کیا تھی کہ یہ مجوسی جس طرح بنی اسرائیل قوم کے اندر یا یہودیوں کے لیے لاویوں کے قبیلے سے سردار کاہن چنے جاتے تھے، جس طرح لاوی کے قبیلے کے اندر یہ خدمت کرنے والے تھے، اسی طرح مصر کے اندر ان مجوسیوں کو مانا جاتا تھا۔ یعنی یہ اپنے مذہب کے اکارڈنگ یہ کاہن بھی تھے، مذہب کو ماننے والے بھی تھے، یہ بادشاہ کے ایڈوائزر بھی تھے، اور یہ علم فلکیات بھی جانتے تھے۔ یعنی یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ پروفیشنلی یہ پریسٹ گنے جاتے تھے، اور کسی ایک خالی تحریک کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ یہ سرچ کرنے والے جو مجوسی تھے یا جو جن کے پاس خاصا علم تھا یہ وہ گنے جاتے تھے۔ یہ آج کل کی جدید ریسرچ کے اکارڈنگ میں بات کر رہا ہوں۔ پہلے خالی ایک نقطہ سامنے رکھا گیا کہ جی وہ بادشاہ تھے اور آ کے یسوع کو سجدہ کرنے لگے، لیکن اب تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ پروفیشنل قسم کے پڑھے لکھے پریسٹ تھے جو علم فلکیات کو بھی جانتے تھے، اور اس اپنی جگہ پہ جہاں پر بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے ایڈوائزر بھی گنے جاتے تھے۔ اب یہ ان کی ایڈوائزز کرنے کے بعد کیا ہوا کہ انہیں سامنے علم فلکیات نے جو انہیں چیز بتائی کہ کوئی ایسا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے جو نرالے طریقے سے پیدا ہو رہا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش یہ واقع ہی ایک ہسٹری کا نرالا ایونٹ ہے۔ آپ اس سے پہلے کہیں پر بھی یہ واقعہ نہیں سن سکتے کہ جہاں پہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور روح القدس کی قدرت سے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کے خود خدا جنم لیتا ہے۔ اس لیے یہ واقعہ اس دنیا کے ماننے والوں کے لیے بڑا نرالا تھا، اور یہ اس بادشاہ کی تحقیق کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اور آج جب یہ سفر میں ہے، کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس سفر کے اندر ان مجوسیوں کو بھی بہت ساری پریشانیاں دیکھنی پڑی۔ سب سے بڑی پریشانی ہیرودیس بادشاہ کے دربار کی تھی۔ ہیرودیس بادشاہ یہ اس قسم کا شخص تھا جو ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور بادشاہ اس کے مد مقابل کھڑا ہو۔ اگر اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اس کی فیملی کے اندر یہ قتل و غارت کے لحاظ سے مشہور تھا۔ یہ اس کے دور میں نہ تو بچے محفوظ رہا کرتے تھے، نہ کوئی بڑا محفوظ تھا، کیونکہ جس کسی کو دیکھتا تھا کہ میرے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے یہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور جب اس نے سنا ہے کہ اب بنی اسرائیل قوم کے لیے بیت لحم کے شہر میں بادشاہ پیدا ہونے والا ہے تو مجوسیوں سے کہتا ہے کہ جب تم اسے پالو تو واپس آ کے مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں۔
اس کا واپس بلانا اس بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ اسے قتل کروانے کے لیے تھا۔ گویا یسوع کی اس چرنی کے منظر کے اندر آج 3 قسم کے لوگ میں آپ کو متعارف کروانے والا ہوں۔ سب سے پہلا گروپ یہ ہیرودس بادشاہ کا ہے، جو چاہتا نہیں ہے کہ کوئی اور بادشاہ آئے اور اس کی سلطنت کا اختتام ہو۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جب کبھی خدا کا کام شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ہم میں سے لوگ اٹھتے ہیں اور خدا کے کام کو ختم کرنے کے لیے اپنے منصوبے باندھتے ہیں، جیسے ہیرودس بادشاہ ہے۔ یہ جانتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے لیے اب ایک بادشاہ پیدا ہوگا تو وہ اس قوم کی رہائی کے لیے ہوگا، لیکن یہ چاہتا نہیں تھا، یہ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، یہ اسے قتل کروا دینا چاہتا تھا، اور یسوع کے اس چکر میں اس نے 2 سال کے بچوں تک کو قتل کروا دیا ہے۔ دوسرا گروپ وہاں پہ سردار کاہنوں کا تھا، جو کلام مقدس کو بخوبی جانتے تھے اور بڑی اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتے تھے کہ نبوتوں کے اکارڈنگ 500 سے زیادہ مرتبہ یہ نبوتیں کی گئی ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ داؤد کی نسل سے بادشاہ پیدا ہونے والا ہے، لیکن یہ سب کے سب صرف اپنے اس اعلیٰ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے اور بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کی اس پیدائش کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ یہ دوسرا گروپ ہے۔ ہم لوگ بھی بعض اوقات اس گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمیں پتا ہو کہ کوئی نیک کام ہونے والا ہے، خداوند کے نام کو آگے بڑھاوا ملنے والا ہے، اور ہم لوگ اس نام کو بڑھانے کی بجائے ہم لوگ خاموشی اختیار کر کے اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کام کو آگے ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے۔ اب تیسرا گروہ وہ ہے جو چرنی کے اندر موجود ہے، جو چرنی کی طرف جانا چاہتا ہے، جن میں چرواہے ہیں، جن میں یہ مجوسی ہے جو دور دراز سے سفر طے کر کے ستارے کی رہنمائی سے اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ بچہ یسوع ہے، اور یہ یسوع مسیح کے بارے میں سب کچھ سیاروں کے علم سے جانتے ہوئے آئے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے، پرکھا ہے، اور ان ستاروں کے علم کے ساتھ اب خداوند یسوع مسیح کے لیے تحفے بھی وہی لے کے آئے ہیں جو اس کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ اور وہ تحائف کیا کیا تھے؟ سونا، مر اور لبان۔ اب سونا کیوں عطا کیا گیا؟ کیونکہ سونا یہ بادشاہوں کی علامت ہے، بادشاہوں کو پیش کیا جاتا ہے، جس کی پیشن گوئی آج اشعیاء نبی کے صحیفے میں بھی کی گئی ہے، اور اشعیاء نبی یہ پیشن گوئی پہلے بھی کر چکا ہے، جس میں بڑے واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ سبا کی ملکہ جو ہے وہ داؤد بادشاہ کے لیے یہ سارے تحفے تحائف لے کے آئی تھی۔ لیکن اس دور کے اندر وہ سونا اور جو بھی تحفے تحائف تھے وہ ہیکل کی تعمیر کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ جو تحائف ملے ہیں وہ یسوع کی ذات کے ساتھ منسلک ہے۔ یہاں پہ یسوع خود بادشاہ ہے، جو اس کے سامنے لبھان لایا گیا ہے۔ لبھان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ خود کاہن ہے، وہ خود برہ ہے، وہ خود مذبح ہے، وہ اپنی قربانی خود دے کے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ سردار کاہن ہے، وہ کاہن اعظم ہے، اور سب اسی کی کہانت میں سے حصے دار ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا تحفہ مر کا۔ اس مر کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ پرانے وقتوں میں اس کی میڈیسنل ویلیو بڑی زیادہ تھی۔ میڈیسنل ویلیو سے کہتے ہیں جیسے ادویات کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، دوائی کے طور پہ۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پرانے وقتوں میں اس مر کو وہ کہتے تھے کہ اس بچے کی انتڑیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، تو اس کے استعمال کے لیے بھی اس کو دیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ اس کی موت کی علامت تھی، جو بعد میں جب اس نے اس زمینی سفر کو مکمل کیا مصلوب ہوا، اور یہی اس کے بات کو پورا کرتا ہے کہ اس کی پیدائش سے اس کے اینڈ کی زندگی تک ان مجوسیوں نے سرچ کر رکھی تھی کہ کیا کیا ہونے والا ہے، اور وہی سب کچھ جو کچھ پیش کیا وہ اس کی زندگی کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نالج دینا یا واقعات کو پھر سے رپیٹ کرنا، بیان کرنا، آج ہر ایک چرچ کے اندر یہ ساری کے سارے واقعات مختلف انداز میں بیان کیے جاتے ہوں گے۔ سٹوری ایک ہے لیکن ہر کوئی اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔
میں جس نقطے کے اوپر آپ کو لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج خداوند یسوع مسیح کا ظہور، کیا ہم اس کے ظہور کا وسیلہ بنتے ہیں؟ یہ عید ظہور منائی جاتی ہے کہ جس میں غیر قوموں کے اوپر خداوند نے اپنا آپ ظاہر کیا تھا۔ ہم لوگ بھی غیر قوم سے کنورٹ ہو کے آج مسیحیت میں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کی یا ہماری تاریخ دیکھی جائے تو ہمارے آباء و اجداد بھی شاید کسی اور مذہب سے بعد میں مسیحیت کی طرف آئے ہیں۔ ہم لوگ آج اپنے آپ کو فخر سے مسیحی کہتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کا وہ نور منور ہوتا ہے؟ کیا ہمارے کام ایسے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمارے کاموں سے ظاہر ہو سکے، یا ہم دوسروں کے پاس جب جائیں تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ یسوع کے شاگرد ہیں؟ عید ظہور کا کلیسیا میں منایا جانا مین پرپز یہ ہے کہ ہم اس کے اس ظہور کا وسیلہ بنیں۔ جیسے ان مجوسیوں نے خداوند کو سجدہ کیا اور خواب میں آگاہی پا کر دوبارہ برائی کی طرف نہیں گئے، بلکہ نیکی کی راہ پر چل کے انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ در حقیقت انہوں نے مسیح کا دیدار کیا ہے۔ کیا ہم مسیح کا دیدار کر کے اپنی بری روش سے باز آتے ہیں؟ کیونکہ یہ دیدار ہر اتوار اس التار کے اوپر ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کیا خداوند یسوع مسیح کا یہ دیدار ہماری زندگی بدلتا ہے، یا ہم اپنی پرانی اس برائی کی زندگی کی طرف ہیں؟ آج کا کلام ہمیں ان تلاوتوں کے ذریعے سے یہی سکھانا چاہتا ہے کہ خداوند اس زمین کے اوپر سب کے لیے آیا ہے۔ جو کوئی اسے قبول کرتا ہے، جو کوئی اسے پہچانتا ہے، جو کوئی اس کے قریب آتا ہے، خداوند سب کو بچاتا ہے اور سب کے اوپر اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے لیے وسیلے چنتا ہے، جیسے اس نے غیر قوموں میں سے ان مجوسیوں کو چنا، اور وہ خداوند کا دیدار کر کے دوسرے قوموں میں جا کے آج تک ہمارے لیے ایک گواہی بنے ہیں کہ خداوند کا انہوں نے دیدار کیا ہے۔ کاش کہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے خداوند کا وہ عکس سما سکیں جو اس التار سے وہ ہم پہ ہر اتوار ظاہر کرتا ہے، کہ ہم اس کے اس ظہور کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب لوگ دیکھیں تو جان سکیں کہ یہ یسوع کے شاگرد ہیں۔ یہی حقیقی طور پہ عید ظہور ہے۔ اسی کو منانے کے لیے ہر سال ہم آتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے ظہور کو دنیا کے کونے تک لے کر جانا ہے۔ آئے آج سیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو خداوند کی پاک مرضی کے مطابق چلائیں۔ جو دیدار ہم یسوع کا کرتے ہیں اس کا وہ عکس ہماری زندگی سے نظر آئے، تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کے جانے کہ یہ یسوع کے شاگرد ہیں، اور ہماری زندگی سے بہت سی زندگیاں روشن اور منور ہوں اور وہ خداوند کی طرف آ سکیں۔ خداوند ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔